اگر آپ کی یا آپ کے بچوں کی کوئی کمپنی ایسی ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں ہماری طرح کے، تو وہ تو آپ کے بچوں کو خراب کریں گے۔ پھر آپ کچھ بھی کر لیں، آپ بچوں کو نہیں چھڑوا سکتے۔ نشے کے بہت سارے نقصانات ہوں گے، لیکن اس میں سے ہمیں جو پتہ ہے کہ یہ صحت کا نقصان ہے، اس سے صحت خراب ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اور کیا کیا نقصان اٹھانا پڑتے ہیں اس نشے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام صلاح الدین ہے۔ آپ کے گھر میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا شخص جس کو نشے کی لت لگ گئی ہو، جو نشے کا عادی ہو، موجود ہوگا۔ آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، چھوٹے بڑے، سب اس کو طعنہ بھی دیتے ہیں، ذلیل و رسوا بھی کرتے ہیں، اور اس کو آپ نے معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑ بھی دیا ہوگا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس شخص کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں، وہ کیسے سوچتا ہے جب ہم اس کے ساتھ یہ والا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ نشہ کب سے کر رہے ہیں اور اس کی کیا وجہ بنی کہ آپ نشے کے عادی ہو گئے؟ نشے کو 12 سال ہو گئے ہیں جی۔ میں اسٹوڈنٹ تھا، 20 سال عمر تھی میری، اور ہم آپس میں کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے سوچا کہ چلو انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، کچھ یہ ٹرائی کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ ٹرائی کرنے کے لیے، ہمارے ایک دوست نے کسی سے جو ہے نا یہ نشہ لیا، اور ہم نے ٹرائی کیا۔ تو پہلا دن تھا تو اچھا بھی لگا تھا، اس وقت کچھ طبیعت بھی خراب ہوئی تھی، تو لیکن انٹرٹینمنٹ تھی، بس کچھ یار دوست تھے۔ تو اس کے بعد ہمارے کچھ جو دوست سمجھدار تھے، تو وہ تو ہم سے بھی الگ ہو گئے، اور ہم کچھ ایک دو دوست رہ گئے جو اس کو دوبارہ ٹرائی جس نے کیا۔ تو اور جب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ لے لیتا تھا، اور اس کے پاس نہیں تھے تو میں کبھی کبھار لے لیتا تھا، تو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ تو پھر کرتے کرتے کچھ اور دوستوں کو پتہ چل گیا، پھر رشتہ داروں کو پتہ چل گیا، پھر گھر والوں کو پتہ چل گیا، تو پھر تعلیم بھی چھوڑ دی۔ پھر باقی کچھ جو ہے نا کام شام جو تھوڑا بہت کرتا تھا وہ تو کرتا رہا۔ پھر کرتے کرتے اسی کی عادت ہو گئی، اور پھر کام بھی کوئی نہیں دیتا تھا۔ تو 12 سال سے میں یہ کر رہا ہوں جی۔ نشے کے بہت سارے نقصانات ہوں گے، لیکن اس میں سے ہمیں جو پتہ ہے کہ یہ صحت کا نقصان ہے، اس سے صحت خراب ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اور کیا کیا نقصان اٹھانا پڑتے ہیں اس نشے سے۔ خالی صحت کا نقصان اس میں نہیں ہے جی، اس میں بہت سے اور بھی نقصان ہیں جی۔ آپ دیکھیں، ہمیں کوئی ہماری اس پر بات پر بھروسہ بھی نہیں کرتا۔ ہم جو سب سے بڑا نقصان اس کا اٹھاتے ہیں وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ ہم پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، گھر والے بھی، اور بہن بھائی، رشتہ دار، خاندان والے، دوست، گلی محلے والے، سارے ذلیل کرتے ہیں۔ کوئی ہماری بات پر بھروسہ نہیں کرتا، کوئی ہماری بات سنتا نہیں ہے۔ تو اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ہماری جو عزت نفس، جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی ہم فاتح پڑھ لیتے ہیں، ہمیں تو کوئی بھی ہماری عزت تو ظاہر نہیں کرتا۔ کوئی بچے بھی ہوتے ہیں وہ بھی ذلیل کرتے ہیں، وہ بھی برا بھلا کہتے ہیں، کوئی گالی بھی دے دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں کوئی۔ تو ہماری کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی، ہم بالکل ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں بغیر سیلف رسپیکٹ کے۔ جو بھی کوئی کچھ کہہ دے تو ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اور جو سب سے بڑا نقصان مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہوتا ہے، وہ ہماری کوئی بات ایکسیپٹ نہیں ہوتی۔ ہم معاشرے کے لیے
ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے، ہمیں کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، ماں باپ بھی، بہن بھائی، رشتہ دار، خاندان والے، دوست، کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہمیں۔ تو جس طرح وہ بیچارے ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں، وہ ان کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، گھر والے بھی نکال دیتے ہیں، معاشرے میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اسی طرح ہم بھی زندگی گزارتے ہیں، ہم بھی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو یہ ہمیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ایک نوجوان یا کوئی بھی ایک بندہ نشے کی طرف مائل ہو سکتا ہے؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جی، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ایک بندہ ٹرائی کر لیتا ہے، چلو جی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں جی، چلو جی فن ہے جی، مذاق گپ شپ کے طور پر ہم لے لیتے ہیں یا کچھ، تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ آپ کی کمپنی ہے جی۔ اگر آپ کی یا آپ کے بچوں کی کوئی کمپنی ایسی ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں ہماری طرح کے، تو وہ تو آپ کے بچوں کو خراب کریں گے۔ پھر آپ کچھ بھی کر لیں، آپ بچوں کو نہیں چھڑوا سکتے۔ تو آپ کوئی ایسی کمپنی میں نہ جائیں، ایسی مجلس میں جہاں پر اس طرح کے لوگ بیٹھتے ہوں، تو آپ ہٹیں وہاں سے، آپ خود کو بچائیں۔ یہ بہت بڑی قیامت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس سے ہم ہم بچ بھی جائیں گے، اور اس میں ہم ایسے دوستوں میں بھی محفل میں بھی بیٹھیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا جی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ کسی عطر والی دکان سے اٹھ کر آئیں تو آپ سے عطروں کی خوشبو آئے گی، لیکن آپ کسی بدبودار جگہ سے اٹھ کر آئیں تو آپ سے بدبو آئے گی۔ تو بس آپ اپنے فیملی کو یا اس طرح کے بچوں کو اس صحبت وغیرہ سے بچائیں، مجلس سے بچائیں، انٹرٹینمنٹ کے طور پر کچھ اور کر لیں لیکن یہ نہ کریں۔ تو اور ہمارے ہاں گھر کی کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں، کچھ ماں باپ سخت ہوتے ہیں، باپ ویسے ہی خواہ جو ہے نا وہ مارتا پیٹتا ہے، خواہ اس کے بعد کوئی کام کاج نہیں ہوتا تو وہ بچوں کو مارنا پیٹنا، ہر وقت ان کو گالم گلوچ، اور تو اس وجہ سے بھی ایک بندہ نشے کی عادت میں آ جاتا ہے۔ تو گھر کا جو ماحول ہے جی وہ بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اگر گھر میں یہ ہے کہ ہر وقت گالم گلوچ ہے، ہر وقت جو ہے نا باپ ہے ظالم سا اور کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے، تو تب بھی ہوتا ہے۔ تو ڈپریشن، ظاہر ڈپریشن کی وجہ سے پھر بندہ اس طرف آتا ہے۔ اچھا، نشے کا ایک عادی جو بندہ ہے اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں اب نشے کا عادی ہو چکا ہوں؟ نشہ شروع میں تو جب ہمیں نہیں ملتا تو ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ چلو جی کل کر لیں گے، چلو جی پھر کبھی صحیح۔ لیکن جب نہیں ملتا اور جب دیکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مل رہا تو ہمیں کچھ نہیں اچھا فیل نہیں ہو رہا، ہمیں سکون نہیں آ رہا، اور یہ نشہ سارا باڈی پر کنٹرول کر لیتا ہے جب، تو تب پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ اور اس کے لیے پھر نشئی جو ہے نا وہ کچھ بھی کرتا ہے، وہ کسی سے پیسے مانگ لیتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی، وہ چوری کر لیتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نشہ خریدنے کے لیے۔ تو شروع میں تو کچھ کنٹرول ہو سکتا ہے کہ چلو بھائی آج نہیں کل صحیح، کل نہیں تو پھر صحیح، لیکن جب یہ مسلسل کرتا رہتا ہے بندہ تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے بندے میں، وہ سارا کنٹرول یہ نشہ ہی آپ کو کرتا ہے۔ یہ نہیں ملتا تو آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ پھر
چوری کر لیتے ہو، آپ کسی سے مانگ لیتے ہو، اور کوئی آپ کو گالی بھی دے دیتا ہے تو تب بھی آپ کو پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ جب اس کا کنٹرول ہو جائے تو پھر بندے کو لگ جائے کہ اب میں اس کا عادی ہو گیا. کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یار اب بہت ہو گیا، اب مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یا یہ میری صحت بالکل خراب ہو جائے گی، میں مر بھی سکتا ہوں؟ کبھی سوچا اس طرح کی سوچ آئی؟ ایسا تو شروع میں سوچتے تھے کہ اب بہت کرتے ہیں، اب نشہ ہر وقت نشے کی باتیں کرتے ہیں، تو اب نہیں یار بس ختم کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور ہماری جو ہے نا کوئی عزت نہیں رہی معاشرے میں، اور گھر والے بھی اب روکنا ٹوکنا شروع کر دیا انہوں نے بھی، اور وہ بھی اب برا بھلا کہتے ہیں. تو تب تو احساس ہوتا ہے. اب بھی جب کبھی نشہ نہیں ہوتا اور نشے کے لیے جب ہم کسی سے پیسے مانگتے ہیں یا گھر والوں سے پیسے مانگتے ہیں یا کچھ چوری کر رہے ہوتے ہیں، تو ضمیر تو پتہ ہے نا آپ کو، ضمیر تو ہوتا ہے نا بندے میں، ضمیر تو پھر ملامت کرتا ہے. تب پھر خیال آتا ہے یار بس کرتے ہیں، بہت ہو گیا، اب مطلب پیچھے واپس مڑتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ہم جب بات کرتے ہیں کسی سے، ہم ختم کرتے ہیں یا ہمیں اب واپس مڑنا ہے یا ہماری ہیلپ کریں، تو وہ اس پر بھی ہم لوگ بھروسہ نہیں کرتے. تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا. ایسے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ویسے ہی اس کو پیسے چاہیے، نشے کے لیے پیسے چاہیے، تو پھر بھروسہ کوئی نہیں کرتا. پھر یہی کرتے ہیں چلو یار نشے ہی کر لیتے ہیں. تو نشہ کر کے نشوئی کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ اب جس طرح ایسے لگتا ہے کہ اس نے کوئی بہت اچھا کھانا کھا لیا ہو. تو نشہ کرنے کے بعد پھر یہ فیلنگ نہیں آتی. پھر یہی ہوتا ہے کہ چلو پھر بھی مل جائے گا، پھر بھی مل جائے گا، پھر بھی مل جائے گا. تو جب نہیں ملتا تو یہ آتی فیلنگ. آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ ہم آپ کے لیے یا اپنی فیملی کے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں کہ ہم اپنے بچوں کو یا آپ کو اس لت سے بچا سکیں؟ آپ اپنی فیملی کو یا پھر ہمیں دیکھیں، ہمیں تو ہمارے گھر والوں کے علاوہ ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اللہ ہماری ہیلپ کرے، اللہ ہماری مدد کرے. اللہ تعالیٰ ہر وقت مدد کرتا ہے بندے کی. میں یہاں پر دنیاوی اسباب کے اوپر بات کرتا ہوں کہ ماں باپ یا گھر والے ہی جب آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو پھر آپ کی اور کوئی مدد نہیں کرتا. آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کی پرواہ نہیں کرتا، گلی محلے کا تو کوئی پرواہ کرتا ہی نہیں ہے نا. تو گھر والوں کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو اگر گھر والے ایکسیپٹ کریں ہمیں اور وہ تھوڑا سا سوچیں، اور وہ بعض دفعہ جب ان کو کوئی رشتہ دار طعنہ دیتا ہے کہ آپ کا بھائی نشہ کرتا ہے، وہ ہر وقت فلاں جگہ ہوتا ہے اس طرح، تب ان کو کبھی کبھی ان کو ایک موٹیویشن ملتی، تو وہ ہمیں علاج کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ بچار کرتے ہیں. لیکن اصل میں علاج بھی پھر مہنگا ہو جاتا ہے. وہ پھر جب علاج کے دیکھتے ہیں اتنا زیادہ ایکسپینسو ہے، تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمارے لیے تو علاج ہی کچھ سستا ہو، ریہیب سینٹر ہوں جو گورنمنٹ کے ہوں، تو وہی ہمارا کچھ علاج کر سکتی ہے. اور ہمیں علاج کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے، تب جا کر ایک نشے کا نشئی کا علاج ہو سکتا ہے. اس کو جی نشہ نہیں دیتے، جی چلو جی پیسے نہیں دیتے، تو اس کی طبیعت اور خراب ہوتی ہے. پھر دیکھیں نا، ریہیب سینٹر ویسے تو نہیں قائم ہوتے. اس کا اگر آسان حال ہوتا ہے کہ اس کو پیسے نہیں دیتے، اس کو نشہ نہیں دیتے، ٹھیک ہو جائے گا، اس کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی، وہ مر بھی جائے گا.
تو علاج سستا ہو، اگر کچھ گھر والوں میں کچھ اس میں انٹرسٹ لیں تو تب ہمارا کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ ہم اسی طرح مر جاتے ہیں اور لوگ دفنا بھی دیتے ہیں۔ اپنی فیملی کا کوئی ممبر ہو تو اس کو پہلے اس کا آسان حل ہے جی کہ اس کو بتائیں یار انٹرٹینمنٹ کے طور پر آپ نے کبھی بھی نشہ نہیں کرنا، اور کچھ کر لو یار، کھانا پینا اچھا کھا لو، دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کر لو، کچھ اچھے کپڑے لے لو، جوتے لے لو، لیکن نشہ نہیں لینا آپ نے۔ آپ خود بھی یہ آپ تہیہ کر لیں کہ انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے ہم نے نشہ نہیں کرنا، ہم نے اچھا کھانا کھا لینا ہے، اچھے کپڑے لے لینے ہیں، یا کچھ دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کر لینی، لیکن نشہ نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے گھر والوں میں آپ کے بچے کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ کسی غلط محفل مجلس میں بیٹھتے ہیں تو تب بھی آپ کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ ہمارے جیسے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ پھر ہم خود نشہ کسی کو بھی نہیں دیتے، ہمیں کوئی کہے جی کہ یہ نشہ مجھے دو تو ہم خود نہیں، ہم تو اس کو منع بھی کرتے ہیں کہ یار یہ آپ نہ لو، یہ بری چیز ہے۔ لیکن ہم سے جب مطلب ظاہر ہے ہمیں کچھ اس طرح کے لوگ ہمارے بیچ میں بھی ہوتے ہیں جو آپ کی فیملی کے ساتھ کچھ دشمنی یا کچھ جیلسی یا کچھ بھی ویسے ہی ہوتا ہے تو وہ دے دیتے ہیں۔ تو محفل بہت اچھی ہو آپ کی اور انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے آپ نشہ نہ کریں تو تبھی آپ بچ سکتے ہیں، ورنہ آپ بھروسہ شروع کرنا چھوڑ دیں کہ کوئی کچھ نہیں کہتا جی ہمارے بچوں کو مطلب صحیح نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں۔